حکم تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہے کسی سے محبت، اطاعت کے لیے محبت شرط نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اطاعت کے لیے محبت شرط نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر میں کسی شاپ پہ کام کرتا ہوں، کسی فیکٹری میں اگر میں کام کرتا ہوں، تو مجھے اپنے اس فیکٹری کے، سکول کے، اس مل کے یا اپنی شاپ کے مالک سے محبت ہو یا نہ ہو، تو پھر بھی میں پابند ہوں اس کے حکم کو ماننے کا۔ ایسا ہوتا ہے؟ اگر اس کا حکم نہیں مانوں گا تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے سیلری نہیں دے گا، باہر نکال دے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو لہٰذا جو اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں جہاں اطاعت کا حکم دیا، اس سے مراد اس کا حکم ہے، ماننا پڑے گا۔ نہیں مانیں گے تو پھر مرنے کے بعد قیامت والے دن جزا سزا کے فیصلے ہوں گے، جزا سزا کے فیصلے ہوں گے۔ حکم ماننا ہے، چاہے محبت کرو یا نہ کرو۔ مجھے اپنے مالک سے محبت ہے یا نہیں ہے، پھر بھی حکم کا پابند ہوں کہ پھر بھی اس کا حکم ماننا ہے کہ مجبوری ہے۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے اتباع، تو اتباع کہتے ہیں پیروی کو۔ کیا کہتے ہیں؟ پیروی کو۔ اب پیروی کیا ہوتی ہے؟ اب جو پیروی ہوتی ہے وہ بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ اتباع کے لیے، پیروی کے لیے شرط ہے کہ محبت ہوگی تو وہ انسان پیروی کرے گا، محبت ہوگی تو وہ انسان پیروی کرے گا۔ اب مثال دیتا ہوں کہ ایک صحابی رسول ہے، وہ نکلے مدینہ منورہ سے، اونٹنی کی نکیل ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ جا رہے ہیں صحرا کی طرف۔ تو رستے میں صحرا میں ایک جگہ آئی، ایک مقام آیا، میری طرف توجہ کریں سارے نوجوان، کہ وہ ریگستان تھا، تپتی ہوئی دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تھی اور تپتا صحرا تھا۔ تو وہ صحابی جب اس مقام پر پہنچا، مخصوص مقام پر، تو وہ اپنے اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر اس جگہ کے چکر لگوانے لگا گول گول۔ تو کسی دیکھنے والے نے کہا کہ نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی نشانی، اور دھوپ اور صحرا، تو اس کو کیا ہوا؟ پوچھا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ یہاں اونٹ کو کیوں چکر لگوا رہے ہو؟ یہ آپ کو اتباع اور پیروی سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کیا ہوتی ہے؟ اب اس نے آگے سے جواب دیا، صحابی رسول نے، سنیے گا کتنا ایمان فروز۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں پر کیوں چکر لگوا رہا ہوں۔ جب حضور کی حیات تھے اور حضور کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، تو حضور اس مقام پر پہنچے تو حضور کے ہاتھ میں بھی اونٹ کی نکیل تھی، رسی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ حضور یہاں پر اپنی اونٹنی کو گول گول چکر لگوا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ گول گول چکر لگوانے لگے۔ تو بس اور کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ یار نے یہ کام کیا تھا، تو اس مقام پر پہنچا تو یار کی وہ ادا یاد آئی، تو اس لیے یار کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں بھی وہی عمل کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نہیں، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت میں ہی ادا کیا جاتا ہے اس ادا کو۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، تو نوجوان ہے نا، دور فتن چل رہا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، تو نوجوانوں سے پوچھ لیں کہ سردیوں کی راتوں کو کسی سے اگر محبت ہو جائے تو دھند بھی پڑ رہی ہو، تو گرم بستر چھوڑ کر چھت کی وہ ٹینکی کے پاس جا کر تو محبوب کی خاطر پھر محبوب کی اداؤں اور محبوب سے پھر راز و نیاز کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک دنیاوی محبت، دنیاوی محبت کا تقاضا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جس سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے تن من دن سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام سے محبت
جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جس کو محبت ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے اس محبت کا معیار بتایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم سب میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن اور صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے والدین سے بڑھ کر، تمہاری اولاد سے بڑھ کر، تمہارے آباء و اجداد سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، وہ اہلہ و مالہ، گھر والوں سے بڑھ کر، اور سارے مال و متاع سے بڑھ کر، مجھ سے، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت نہیں کرو۔ حضور سے محبت کریں، حضور سے محبت کریں، اور یہی وہ نسبت ہے کہ جس نسبت اور تعلق کی کمزوری کی وجہ سے آج یہ وہی انسان ہے کہ جس کے سینے کو اللہ رب العزت نے نام محمد سے روشن کیا تھا، اور اس دور فتن کی پریشانیوں نے، دکھوں نے، مظالم نے، اور نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ربط رسالت سے دوری کی وجہ سے اب انہی سینوں پر دھول پڑ چکی ہے، اور تحریک منہاج القرآن اس پرفتن دور میں امت محمدی کے ان سینوں سے اسی گرد کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کر کے اس انسان کو انسان مرتضی اور پھر اس معاشرے کو معاشرہ مرتضی بنانا چاہتا ہے۔